بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السید اکیڈمی کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم عید کے لیے ایک ڈی پی بنانا سیکھیں گے مختلف انداز میں۔ تو ہم بغیر ٹائم کو ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نیو ڈیزائن پہ کلک کریں گے۔ نیو ڈیزائن پہ جانے کے بعد یہ والا سائز یہاں پہ آپ نے سیکیور لے لینا ہے، اور اس اردو ڈیزائنر ایپ کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ یہ اردو ڈیزائنر ایپ میں بنائی گئی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ شیپ پہ جانا ہے۔ ہم نے شیپ لینی ہے گول شیپ۔ بیسک شیپ پہ جائیں گے۔ بیسک شیپ پہ جانے کے بعد یہاں پہ گول شیپ پہ جائیں گے۔ گول شیپ پہ جانے کے بعد اس کو آپ نے بڑا کر دینا ہے۔ اس کو آپ نے یہاں سے بڑا کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں پہ اوپر الائن پہ۔ یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے اس کو بھی دبا دینا ہے اور اس کو بھی دبا دینا ہے، تاکہ یہ آپ کی شیپ بالکل درمیان میں سیٹ ہو جائے۔ تو اس کے بعد یہ شیپ جب درمیان میں آئے گی تو دوسرے نمبر پہ آپ نے جو کام کرنا ہے، یہاں سے یہ گریڈینٹ کلر میں آ جانا ہے، یہ والا یہاں پہ آپ نے دبا دینا ہے، اور یہاں سے آپ نے کوئی اچھا سا کلر لے لینا ہے۔ میں نے یہ کلر لے لیا۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، اب اس شیپ پہ کلک کرنا ہے۔ اسی شیپ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ڈپلیکیٹ کی آپشن موجود ہے۔ ڈپلیکیٹ اس کو کریں گے، اور یاد رکھیں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دینا ہے۔ چھوٹا کرنے کے بعد آپ نے اس کو بارڈر دے دینا ہے۔ بارڈر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ اوپر والی جو شیپ ہے اس کے اوپر بارڈر آ چکا ہے۔ اس کو آپ تھوڑا سا بڑا کر کے اپنے حساب سے پھر سیٹ کر سکتے ہیں۔ کہاں سے؟ اسی جگہ پہ آپ نے جانا ہے الائن کے اوپر، اور ان دونوں آپشنز کو آپ نے پھر دبا دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ بن چکی ہے۔ اب آپ نے اس کو اگر اس کی ایک اور شیپ لیں گے تو یہ دو لائنیں اس کے اندر ہو جائیں گی۔ اگر آپ دو لائنیں لگانا چاہ رہے ہیں تو دو بھی لگا سکتے ہیں۔ میں یہاں سے دیکھیں ذرا، میں ڈپلیکیٹ ایک اور لیتا ہوں، تو یہ دیکھیں لائنیں دو ہو چکی ہیں۔ تو پھر آپ نے الائن کے اوپر جانا ہے اور پھر اس کو کر دینا، تو یہ دیکھیں دو لائنیں یہاں پہ سیٹ ہو چکی ہیں۔ تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو مناسب لگے۔ تو اب یہ یہاں بن چکی ہے۔ اب ہم جائیں گے یہاں لیئر کے اوپر۔ لیئر پہ جانے کے بعد ان کو گروپ کر دیں گے۔ گروپ کرنے کے لیے یہاں سے یہ دیکھیں اس کو پکڑیں گے، ان سب کے کلک کر دیں گے۔ کلک کرنے کے بعد یہاں اوپر گروپ کی آپشن موجود ہے، ہم نے گروپ کیا اور اس کو یہاں سے لاک کر دیا۔ اب یہ شیپ ہماری بن چکی ہے۔ اب ہم جائیں گے یہ اسپیشل ٹیکسٹ میں جائیں گے۔ اسپیشل ٹیکسٹ میں جانے کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے موجود ہے عید کی آپشن، ٹھیک ہے۔ عید پہ ہم جائیں گے تو یہاں ہمارے پاس مختلف قسم کے ٹیکسٹ موجود ہیں۔ تو یہ ٹیکسٹ پہلے سے موجود ہیں۔ اگر ہم اپنے سے خود سے دوبارہ ٹیکسٹ بناتے ہیں اور لکھائی کرتے ہیں تو اس میں پہلے ہمیں فونٹ دینا پڑتا ہے، پھر کلر دینا پڑتا ہے، پھر اس ٹیکسٹ کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، تو بہت مشکل پیش آتی ہے۔ تو یہ آپشن بہت زیادہ مفید ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے، یہاں سے ٹیکسٹ یہ والا لے لینا ہے۔ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے بن چکا ہے، یہ آ چکا ہے۔ اس کو آپ نے پکڑ کے یہاں کنارے سے بڑا کر دینا ہے۔ اس کو اچھی طرح آپ نے یہاں پہ سیٹ کر لینا ہے، سیدھا کر دینا ہے، تاکہ یہ بالکل صحیح رہے۔ اب اس کو بھی آپ کلر دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کلر کی آپشن موجود ہے، یہاں سے آپ اس کو وائٹ کلر دے لیں، جو آپ کا دل کرتا ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ یہاں سے کلر آپ دے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ میں اس کو وائٹ کلر ہی دے لیتا ہوں۔ وائٹ کلر دینے کے بعد یہاں بارڈر پہ چلے جاتے ہیں، تو بارڈر میں بھی کوئی کلر تھوڑا سا ہلکا سا کر کے اس کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں، اور یہ کلر میں دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بھی کام ہمارا ہو چکا ہے۔ اب ہم نے پھر لیئر کے اوپر جانا ہے۔ لیئر پہ جانے کے بعد اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے، لاک کر دینا ہے۔ اب یہ بھی لاک ہو چکا ہے ٹیکسٹ۔ اب ہم نے دوبارہ جانا ہے یہ نیو ٹیکسٹ پہ، پھر ایک شیپ لینی ہے۔ شیپ لینے کے بعد یہاں سے ہم یہ والی شیپ لے لیتے ہیں، اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے اس کو نیچے کرتے ہیں۔ یاد رہیں کہ کلر جتنے کم آپ استعمال کریں گے اتنا ہی آپ کی ڈیزائننگ جو ہے خوبصورت بنے گی۔ تو ہم نے اب کیا کرنا ہے، اس کو کلر دینا ہے۔ کون سا کلر بلا؟ یہی کلر جو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے، وہ کہاں سے آئے گا؟ آپ نے یہاں کلر پہ کلک کرنا ہے، اور یہ پکر یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ ہماری شیپ جو ہے اچھی طرح
بن چکی ہے۔ تو اب ہم جائیں گے ایڈ نیو کے اوپر۔ ایڈ نیو پہ جانے کے بعد یہاں پہ گیلری پک پہ جائیں گے۔ گیلری پک پہ جانے کے بعد ہم یہاں سے ایک تصویر لے لیں گے۔ یاد رہے جو تصویر آپ لیں اس تصویر کا بیک گراؤنڈ بالکل نہیں ہونا چاہیے، PNG ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ تصویر گیلری سے آ چکی ہے۔ تصویر کو گیلری سے لانے کے بعد یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں پہ نیچے آپ کو آپشن نظر آ رہی ہے اریز، یہ دیکھیں اریز کی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اریز پہ آپ نے جانا ہے اور اس تصویر کو آپ نے یہاں پہ سافٹ پہ کرنا ہے پہلے اس کو۔ تو اس تصویر کو آپ نے نیچے سے تھوڑا تھوڑا نا ریموو کر دینا تاکہ یہ کلر جو ہے اس کا ختم ہو جائے۔ تو یہاں پہ ہم تصویر لا چکے ہیں۔ اب آپ نے تصویر کے اوپر کلک کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ڈپلیکیٹ کے آپشن موجود ہے، اس تصویر کو ڈبل کرنا ہے اور ادھر لے آنا، ٹھیک ہے۔ یہاں لانے کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ پلس کا نشان نظر آ رہا ہے، اس کو دبانا ہے اور آپ کو دوسرے نمبر پہ جو نظر آ رہی ہے اس نشان کو آپ نے کلک کر دینا ہے، فلپ کو، اور یہ دیکھیں تصویر دوسری طرف ہو چکی ہے۔ تو اس تصویر کو آپ نے اچھی طرح سے یہاں پہ سیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ اس کے بعد آپ نے ایک نام لکھ لینا ہے۔ تو نام لکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے یہاں ایڈ نیو پہ جانا ہے، ایڈ نیو پہ جانے پہ یہاں پہ ایڈ ٹیکسٹ پہ جانا ہے اور یہ نام لکھ لینا ہے۔ جب نام لکھ لیں گے تو یہاں پہ نیچے فونٹ کی آپشن موجود ہے، آپ فونٹ کو بھی بدل سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ ایک خوبصورت ڈی پی بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ BG پہ جانا ہے اور اس کو ختم کر دینا اس کا بیک گراؤنڈ، اور اس کو یہاں سے سیو کر لینا ہے۔ یہاں سے سیو کرنے کے بعد آپ ایک خوبصورت ڈی پی بنا چکے ہوں گے۔